بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وقال تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے معزز و محترم سامعین گرامی قدر، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے 3 مختلف مقامات سے چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ آج کی اس نشست میں انہی مبارک آیات کی روشنی میں چند ضروری گزارشات عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ صحیح بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو سمجھ کر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی، والوتر اور طاق کی، واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، هل فی ذالک،
قسم لذی حجر، کیا ان تمام کھائی گئی قسموں میں عقل والوں کے لیے کوئی نشانی اور علامت موجود ہے؟ دوسری آیت مبارکہ سورۃ الحج کی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری کی گئی قربانی کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها، تمہاری ذبح کی گئی قربانی کا گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا، ولا دماؤها، اور نہ ہی اس کا خون اللہ کے پاس پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ اس ذبح کے پیچھے اور اس قربانی کے پیچھے جو تمہارے دل کا تقوی ہے، وہ تقوی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اور تیسری آیت مبارکہ سورۃ الانعام کی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے قل، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، ان صلاتی، یقیناً میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیایا ومماتی، اور میری زندگی اور میری موت، میرا جینا اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ یہ تین قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف مقامات کی آیات کریمہ ہیں جن کا لفظی ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ سورہ فجر کی آیات ہیں، فجر کے وقت کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ فجر کے وقت کا جو تقدس ہے اور احترام ہے اور اس کی جو عظمت ہے، اس عظمت کی میں قسم کھاتا ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس فجر کے وقت سے مراد 10 ذی الحج کی فجر ہے۔ ذی الحج کی جو 10 تاریخ ہے، اس 10 تاریخ کا جو فجر کا وقت ہے، اس فجر کے وقت کی اللہ قسم کھا رہے ہیں۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور فرمایا کہ 10 راتوں کی قسم ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحج کے پہلے عشرے کی 10 راتیں ہیں۔ ذی الحج کا جو پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن ہیں، ان پہلے 10 دنوں کی جو 10 راتیں ہیں، ان 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اور فرمایا کہ جفت کی قسم اور طاق کی قسم۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جفت سے مراد 10 ذی الحج اور طاق سے مراد 9 ذی الحج، ان کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس چیز کی عظمت کو اور اس چیز کے تقدس کو اور اس چیز کی بڑائی کو اور برتری کو بیان کرتے ہیں کہ یہ بڑی عظمت والی چیز ہے، یہ بڑے تقدس والی چیز ہے، یہ بڑے احترام والی چیز ہے، اور اس چیز کو اللہ نے بڑی حیثیت عطا کی ہے، اور اس بڑی حیثیت کی وجہ سے اس چیز کی میں قسم اٹھا رہا ہوں، قسم کھا رہا ہوں۔ تو اس تفسیر اور قرآن مجید کی ان آیات کی روح سے آیات مفسرین اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے بعد اپنے تمام دنوں میں اور تمام ایام میں اور تمام مہینوں میں ذی الحج کے ان پہلے 10 دنوں کو ایک خاص مقام عطا فرمایا، ایک خاص حیثیت عطا فرمائی ہے۔
اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کی جانے والی جو عبادات، اعمال، اوراد، وظائف، جتنی بھی نیکی کے کام ہوتے ہیں وہ عام دنوں میں کی جانے والی نیکیوں سے بہت زیادہ بڑھ کر ہوتے ہیں۔ ذی الحج کے ان 10 دنوں میں جو عبادت، جو عمل انسان کرتا ہے وہ عام دنوں میں رمضان کے علاوہ باقی دنوں کی نیکیاں ان نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ان عبادات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور فرمان ہے جو قرآن مجید کی ان آیات کے ساتھ ساتھ ان ایام کے تقدس اور عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان ایام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیات کیوں عطا فرمائی؟ یہ تقدس اور یہ عظمت اللہ تعالیٰ نے کس بنا پر ان ایام کو عطا فرمایا؟ تو حضرات علماء اور محدثین اور مفسرین اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ ایک تو ان ایام کی یہ فضیلت اس لیے ہے کہ مسلمان ان ایام میں اسلام کے ایک اہم ترین رکن حج بیت اللہ کو ادا کرتے ہیں، جس حج کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن بنا دیا۔ اسلام کے پوری جو عمارت ہے، اسلام کی جو پوری بلڈنگ ہے، اس کا ایک اہم ستون حج بیت اللہ ہے۔ بیت اللہ کی زیارت کے لیے جانا اور بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا کر اس سے جڑے ہوئے جو اعمال اور عبادات ہیں ان اعمال اور عبادات کو ادا کرنا۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو ذی الحج کا عشرہ ہے، اس ذی الحج کے عشرے کی یہ تمام فضیلتیں، یہ تمام برکتیں، یہ تمام عظمتیں اور اس کی یہ تمام حیثیتیں اس لیے ہیں کہ مسلمان اس ماہ مبارک میں اللہ کا ایک رکن، اللہ کی جانب سے مقرر کی جانے والی ایک عبادت جو کہ حج بیت اللہ ہے اس کو ادا کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حج سے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی کہ حج کی دین میں اہمیت کتنی ہے، حج کے اس فریضے کو بر وقت ادا کرنے کو اللہ نے کتنا لازمی اور ضروری قرار دیا ہے، اور اس معاملے میں استطاعت رکھنے کے باوجود اس کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا اور تاخیر کرنا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنا ناپسندیدہ ہے۔ اس چیز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد کے ذریعے سمجھایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اس کے پاس اتنی ضروریات، اتنے وسائل موجود ہوں جن وسائل کی موجودگی میں وہ وہاں پہنچ سکتا ہے، جس کو استطاعت کہتے ہیں، وہ استطاعت رکھتا ہو اور اس کے باوجود بیت اللہ کے حج کے لیے نہ جائے، اس کی ادائیگی میں کوتاہی کرے، پھر اس شخص کا اسلام پر مرنا اور یہودیت پر مرنا برابر ہے۔ وہ مسلمانی کی حالت میں جا رہا ہے، یہ یہودیت کی حالت میں جا رہا ہے، تو اس کی یہودیت اور عیسائیت کی حالت پر مرنا اور اسلام کی حالت پر مرنا برابر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ استطاعت رکھنے کے باوجود، وسائل رکھنے کے باوجود، ضروریات کا تمام سامان رکھنے کے باوجود اسلام کے اس اہم فریضے کو اور اسلام کی اس اہم عبادت کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے رکن قرار دیا، رکن بنایا، اس رکن کی ادائیگی کے معاملے میں یہ کوتاہی کر رہا ہے، اس کو ادا کرنے کے معاملے میں یہ اپنی طرف سے کوشش اور جد و جہد نہیں کر رہا۔
تو یہ حج بیت اللہ ہے، جس حج بیت اللہ کے ایام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت اور یہ فضیلت عطا فرما دی۔ اور دوسرا بڑا عمل جو مسلمان ان ایام میں ادا کرتے ہیں اور جس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ذی الحج کے اس پورے عشرے کو فضیلتوں سے نواز دیا، تقدس عطا فرما دیا، وہ دوسرا بڑا عمل قربانی کا عمل ہے۔ جس قربانی کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حیثیت مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری قرار دے دیا کہ جو صاحب حیثیت ہوں، مرد ہو یا عورت ہو، اس مرد اور عورت کے لیے صاحب حیثیت ہوں تو ان کے لیے اس قربانی کا کرنا ضروری اور واجب ہے۔ اور قربانی میں بھی پھر جانور ذبح کر کے اللہ کی بارگاہ میں خون بہا کر قربانی کے جانور کی قیمت کے برابر صدقہ کرنا یہ نہیں۔ قربانی کے جانور کی جو قیمت ہے اتنی قیمت یا اس سے کئی گنا زیادہ قیمت کا صدقہ کرنا یہ نہیں، جانور ذبح کرنا اور اس جانور کو ذبح کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانی کو پیش کرنا، اس کو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب حیثیت مسلمان مرد اور عورت کے لیے واجب اور ضروری قرار دیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قربانی کے 3 دن ہیں، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج، یہ قربانی کے جو 3 ایام ہیں جن کو ایام النحر کہتے ہیں، ایام النحر کہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان ایام میں انسان کا جو عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدگی اور مقبولیت کے مقام پر پہنچتا ہے وہ خون بہانے کا عمل ہے، کہ ان ایام میں اللہ تعالیٰ باقی تمام اعمال کی قدر و قیمت کو کم کر دیتے ہیں اور قربانی اور خون بہانے کے عمل کی قدر اور قیمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ کہ ان ایام میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ محبوب عمل جو اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے وہ یہی عمل ہے کہ انسان جانور کی قربانی کے ذریعے، جس کی قربانی ہو سکتی ہے اس کی قربانی کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں اس عمل کو پیش کرے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس قربانی کے عمل کے بدلے میں ہمیں ملے گا کیا؟ ہمیں اجر کیا ملے گا؟ آپ کے حکم کی، اللہ کے حکم کی تعمیل ہو جائے گی، ہمیں اس کے ذریعے ملے گا کیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس جانور کو جو دنیا میں اللہ کی راہ میں صاحب ایمان شخص نے یا عورت نے قربان کیا ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس جانور کو زندہ فرمائیں گے اور وہ جانور اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ حاضر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس ذبح کیے ہوئے جانور کے ہر بال کے بدلے اس شخص کو جس نے اسے قربان کیا ہوگا اجر سے نوازیں گے۔ اور جب قربانی کے اس جانور کا قطرہ خون پر گرتا ہے، زمین پر گرتا ہے خون کا قطرہ، تو اس جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور آخری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں جو بیان فرمایا کہ کشادہ دلی سے قربانیاں کیا کرو، اپنے دل کی خوشی سے قربانی کیا کرو، شرح صدر کے ساتھ قربانی کیا کرو، اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ نے گنجائش دی ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے استطاعت تمہیں حاصل ہے، حیثیت سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے، تو پھر
اچھے سے اچھے جانور کو اور قیمتی سے قیمتی جانور کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا، نمائش کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، اپنے اڑوس پڑوس میں اس چیز کو پھیلانے کے لیے نہیں، اور ان تعریفی اور توصیفی کلمات کو سننے کے لیے نہیں کہ فلاں نے اتنا قیمتی جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اعمال کے اندر، ہماری عبادات کے اندر ریاکاری اور نمائش کا عنصر بہت زیادہ پیدا ہو گیا۔ ہم افطاری بھی کرواتے ہیں، افطاری کروانے کے اندر بھی ریاکاری اور نمود و نمائش ہوتی ہے۔ عام طور پر کسی کے ساتھ نیکی اور امداد کا معاملہ کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ریاکاری اور نمود و نمائش کا عنصر پیدا ہو جاتا ہے۔ قربانی کا عمل کرتے ہیں تو اس قربانی کے عمل کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، ریاکاری اور دکھلاوا کہ اتنا قیمتی جانور جو ہے وہ ذبح کر رہا ہے۔ اس سے ہٹ کر، اس چیز سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اپنی حیثیت کے مطابق جانور کو ذبح کرنا۔ اللہ نے اگر زیادہ کی توفیق دی ہے تو زیادہ قیمتی جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان کر۔ اور پھر ایک اسی سے جڑی ہوئی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کا جو گوشت انسان کو ملتا ہے، اس گوشت کو تقسیم کرنے کا جو مستحب طریقہ اور عمل ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی قربانی کو 3 حصوں میں اس کے گوشت کو تقسیم کرے۔ ایک حصہ انسان اپنے استعمال میں لائے، دوسرا حصہ جو ہے وہ اس گوشت کا وہ اپنے اعزاء اور اقربا جو ہیں ان میں تقسیم کرے، اور تیسرا حصہ جو ہے اسی قربانی کے گوشت کا وہ جو اڑوس پڑوس میں غریب، نادار اور محتاج اور ضرورت مند لوگ ہیں جو خود قربانی نہیں کر سک رہے، ان تک اس گوشت کو پہنچائے۔ یہ اس قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنے کا افضل اور مستحب طریقہ ہے۔ اس طریقہ کار کے مطابق اس کو تقسیم کیا جائے۔ یہ 2 بڑے اعمال ہیں جو اس ذی الحج کے مہینے میں کیے جاتے ہیں۔ اور ایک تیسری بڑی چیز جن کو تکبیرات تشریق کہتے ہیں، تکبیرات تشریق 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد بآواز بلند کم از کم ایک مرتبہ اور زیادہ جتنی دفعہ پڑھے جا سکتے ہوں کم از کم ایک مرتبہ بآواز بلند ان تکبیر کے کلمات کو ادا کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، انہیں پڑھنا یہ واجب ہے۔ اور یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، خواتین کے لیے بھی ہے۔ اور جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تب بھی اس کو پڑھنا واجب ہے، اور انفرادی طور پر اگر نماز ادا کر رہے ہیں تب بھی ان تکبیرات کے کلمات کو دہرانا جو ہے وہ انسان کے لیے واجب ہے۔ تو یہ 3 بڑے کام ہیں جو ذی الحج میں کرنے کے ہوتے ہیں۔ ایک جو حاجی لوگ حج کرتے ہیں وہ، دوسرا قربانی کا عمل، اور تیسرا یہ تکبیرات تشریق۔ ان تمام اعمال کی کسی نہ کسی لحاظ سے نسبت اور تعلق حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جڑتا ہے۔ کسی نہ کسی لحاظ سے ان تمام اعمال کی نسبت اور ان تمام اعمال کا تعلق حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شخصیت، ان کی زندگی، ان کی قربانیاں، ان کے حالات کو بھی ان ایام میں ان اعمال کو رکھ کر ہماری نگاہوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں کہ تم ان اعمال کو کرو گے، قربانی کے اس عمل کو کرو گے، حج کے اس عمل کو کرو گے، تو ان اعمال کے ذریعے تمہارا ذہن ہزاروں سال پہلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی قربانیوں کی طرف جائے گا، اور اس سے تمہیں اپنی زندگی کا
ایک صحیح رخ متعین کرنے کا جذبہ حاصل ہوگا، ایک موقع حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔